نمبر 164 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب العزت تعمیر کردار کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لائحہ عمل اختیار فرمایا اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب انہی میں سے رسول بھیجا۔ اب آگے اس رسول مکرم کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں اور ان کا تعین کیا جا رہا ہے۔ وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس رب العزت کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تیسری بات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھاتے ہیں۔ چوتھی بات، وَالْحِكْمَةَ، ان کو حکمت سکھاتے ہیں۔ تو تعمیر کردار کے 4 قرآنی اصول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہے۔ جب انسان قرآنی تعلیمات کی تلاوت کرتا ہے، کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوں تو نماز پڑھا کریں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہو تو قرآن پڑھا کریں۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی تلاوت کلام حکیم۔ دوسری بات، تزکیہ نفس، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی مبارک، سیرت مبارکہ اس پر شاہد عادل ہے۔ تیسری بات، کتاب سکھانا، حکمت سکھانا، یعنی کتاب بھی باقاعدہ سیکھنا پڑے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر انسان کا اپنا قبلہ ہے، جدھر چاہتا ہے رخ کرتا ہے، فرقہ بندی بہت زیادہ ہو گئی۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو سیکھنا پہلے ہے، سکھانا بعد میں ہے۔ تو یہ سوال بھی چھوڑے جا رہا ہوں، کیا ہم نے کبھی قرآن پاک کو، جو ہماری تعمیر کردار کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، تطہیر اخلاق کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اسے کبھی سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ اگر کی ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں کی تو کر دینی چاہیے شروع۔ چوتھی بات، حکمت۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن سیکھ لیا، اب اس کو آگے کیسے پہنچانا ہے، اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے۔ یہ 4 اصول ہیں تعمیر کردار کے حوالے سے جو قرآن نے بیان کر دیے۔ پھر ہم نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، یہ 4 اصول ہیں، ان کو آگے پہنچانے کا طریقہ کیا رکھیں؟ یہ 4 اصول تعمیر کردار کے حوالے سے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر کبھی ایسا معاملہ آ جائے مباحثہ کرنا پڑے تو وہ بھی اچھے انداز سے کیا کیجیے۔ اب آیت کا آغاز بڑا قابل غور ہے، تعمیر کردار کے حوالے سے، تعمیر سیرت کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پر کامل، اکمل اور مکمل عمل فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ادعو الی سبیل ربک، رب کے راستے کی طرف بلائیں۔ داعی کا کام، مصلح کا کام، اصلاح کرنے والے کا کام، تعمیر کردار کرنے والے کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنی ذات کا طواف کرائے۔ نہیں، اپنی ذات کا طواف نہیں ہے، اپنی ذات کی طرف نہ بلائے، شہرت کے لیے ایسا نہ کرے، کسی اور مقصد کے لیے ایسا نہ کرے۔ اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ قرآن نے بتایا،
تعمیر کردار کرنے والوں کے لیے بالخصوص بتا دیا کہ اگر تعمیر کردار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں مخلوق اور انسان کو پہنچانا ہے، نہ کہ اپنی ذات کا طواف کرانا ہے اور اپنی ذات تک محدود کرنا ہے اور اپنے مقاصد حاصل کرنا ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے، اللہ تک لے کے جانا۔ اللہ کے تو بڑے نام ہیں، 99 مشہور ہیں، لیکن ان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ 99 تو مشہور ہیں، فضیلت آئی ہے، 99 نہیں ہیں، بے شمار ہیں، انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں رب کا لفظ کیوں آیا؟ رب کا مطلب ہے تربیت کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ تو یہاں اشارہ ہے، اے دائی، اے مصلح، اے مبلغ، اے اللہ کی طرف بلانے والے، رب کی طرف بلائیں۔ کیا مطلب؟ وہ تربیت فرماتا ہے۔ تو تعمیر کردار کے سلسلے میں تعلیم بھی ضروری ہے اور تربیت بھی ضروری ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ موعظہ حسنہ، موعظہ کیا ہے؟ نصیحت حسنہ، اچھی ہونی چاہیے۔ اس انداز سے نصیحت نہ کی جائے، اس انداز سے نصیحت نہ کریں کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے، دل خراشی کا سبب بنے، اور اگر کبھی مباحثہ کی نوعیت آ جائے تو وہ بھی بڑے تحمل کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو یہ 4 اصول تعمیر کردار کے لیے، 3 طریقے تعمیر کردار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں۔ اور جو میں بات عرض کر رہا تھا، غلطی کی اصلاح جب کرنا ہے، تعمیر کردار کرنا ہے تو کیا کیا جائے؟ 2 چیزیں ہیں انسان کے اندر، ایک ہے اس کی انا، ایک ہے اس کا ضمیر۔ تو جب غلطی کی اصلاح کرنا ہے، تعمیر کردار کرنا ہے، تو سامنے والے کے ضمیر کو جگانا ہے، انا کو نہیں جگانا۔ اگر انا جاگ گئی تو معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ یارو، انا کی جنگ میں اکثر یہی ہوا، وہ ہارتا گیا ہے ہراتے ہوئے مجھے۔ اگر ہم نے کسی کی انا کو شکست دینا شروع کر دی، اس کو ٹھیس پہنچائی، تو تعمیر کردار کبھی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ انا پروان چڑھے گی، مزید پختہ ہوگی، انسان اور طرف نکل جائے گا۔ انا کو بیدار نہیں کرنا، ضمیر کو بیدار کرنا ہے۔ انا کیسے بیدار ہوتی ہے؟ مجمع عام میں کسی نے غلطی کی، سب کے سامنے ایسا کیوں کر دیا؟ انا بیدار ہو گئی۔ سختی کے ساتھ سمجھایا، انا بیدار ہو گئی۔ شدت کے ساتھ سمجھایا، انا بیدار ہو گئی۔ گناہگار کو، جس کی غلطی ہے، کمی کوتاہی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھا، انا بیدار ہو گئی۔ ضمیر کو جگانا ہے، انا کو نہیں جگانا۔ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا، عرض کیا، حضور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، 4 گناہ مجھ میں ہیں، سنا ہے آپ ان کو حرام قرار دیتے ہیں، شراب نوشی کی عادت ہے، چوری کی عادت ہے، کذب بیانی یعنی جھوٹ کی عادت ہے، اگر آپ ان میں سے کوئی ایک چھوڑنے کا کہیں تو چھوڑ سکتا ہوں، سب نہیں چھوڑوں گا۔ اب حضور علیہ السلام شارع بھی ہیں، شارح بھی ہیں، شریعت کی تشریح بھی فرماتے ہیں اور حکمت کے تحت کبھی اس طرح کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں۔ 4 چیزیں ہیں، چھوڑنی ایک ہے، آپ بتائیں کیا چھوڑوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسلام قبول کر لو، 3 نہ چھوڑو، جھوٹ چھوڑ دو۔ اب اس شخص میں دیگر جو برائیاں تھیں، شراب نوشی، اس میں آلودہ ہونے لگا، ذہن میں آ گیا کہ جی میں نے تو وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اب اگر یہ کام کیا، حضور نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ وعدہ خلافی بھی ہو جائے گی، جھوٹ بھی ہو جائے گا، سچ بولا تو حد لگ جائے گی، اور اسی طرح دیگر معاملات سوچتا گیا۔ پھر بارگاہ رسول میں حاضر ہوا، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو میرے دل کی دنیا ہی بدل دی، آپ نے تو مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے سوچا کہ جھوٹ اتنی بڑی برائی ہے کہ حضور نے مجھے وہ چھوڑنے کے لیے فرمایا، تو جب میں بڑی برائی چھوڑ سکتا ہوں تو چھوٹی برائیاں کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ یا رسول اللہ، میں 4 گناہوں سے تائب ہوتا ہوں،
تو یہ وہ انداز ہے جو سیرت رسول سے ہمیں ملتا ہے، جس میں کردار کی تعمیر ہو رہی ہے، کردار کی تخریب نہیں ہو رہی۔ تو اگر انا جاگے تو کردار کی تخریب ہوتی ہے، اور اگر ضمیر جاگے تو کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات۔ اسی طرح دوسری جو بہت زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کردار کو بدلنے کے لیے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دولت کی قربانی دینا آسان ہے، شہرت کی قربانی اپنی رائے کو قربان کر دینا، کسی کے لیے اپنی عادت کو قربان کر دینا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کام تو کیا کہ عرب جیسی اجڑ، ان پڑھ اور جنگ و جدل میں سرگرم رہنے والی قوم کو نہ صرف سیاسی حوالے سے، نہ صرف معاشی حوالے سے، نہ صرف معیشت کے حوالے سے، بلکہ اخلاق کے حوالے سے بھی دنیا کا امام بنا دیا۔ کسی کو ابو بکر صدیق بنا دیا، کسی کو عمر فاروق بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا، اور کسی کو حیدر کرار بنا دیا۔ یہ کیا تھا؟ عرب جیسی اجڑ قوم، یہ حضور علیہ السلام کے حسن کردار کی بدولت ہوا۔ جب کوہ صفا پر آپ تشریف لے گئے اور کوہ صفا پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دعوت پیش فرماتے ہیں، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات مان جاؤ گے؟ سب نے کہا جی مان جائیں گے۔ پوچھا کیوں؟ عرض کیا اس لیے کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، اس لیے مان جائیں گے۔ 40 سال نہیں بولا، اب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مان جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس اللہ کو ماننے کی، نہ مانا تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اب کیا کہنے لگے کفار اور قریش؟ دلیل پیش کریں۔ اس طرح میرے پیش کو مقرر فرما رہے تھے کہ دعوے کے ساتھ دلیل بھی ضروری، تو دلیل پیش فرمائیں، دلیل پیش کریں۔ حضور علیہ السلام چاہتے درختوں کو کلمہ پڑھا دیتے، دلیل دے دیتے، پتھروں کو کلمہ پڑھا دیتے، درختوں کو پاس بلا لیتے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے، سورج کو پلٹا دیتے، یہ سارے معجزے ہوئے؟ نہیں، اس وقت ایسا کچھ نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ قرآن نے نقل کیا، سورہ یونس آیت نمبر 16، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم میں عمر کا ایک حصہ بسر کر دیا تو تمہیں اب بھی عقل نہیں آئی؟ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا آنا جانا سونا جاگنا سب تو تمہارے سامنے ہے۔ میری کتاب زندگی کے کسی ورق پر کوئی عیب نظر آیا ہو، اس ورق کے کسی صفحے پر، صفحے کے کسی لفظ پر، لفظ کے کسی حرف پر، حرف کے کسی نقطے پر نقطہ چینی کر سکتے ہو؟ سارے خاموش رہے، اور خاموشی کا مطلب تصدیق ہوا کرتا ہے۔ سب نے خاموش رہ کر بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کی جو ذات ہے وہ بے عیب ہے، آپ کی جوانی پاک ہے، آپ کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں، آپ کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں۔ تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کے بعد قرآن پڑھ کر سنایا۔ آپ کی حسن سماعت کے نظر جملہ کر رہا ہوں، 40 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھ کر دکھایا، 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کر سنایا۔ تو اتنی اہمیت ہے حسن کردار کی، اور اس لیے بہت ضروری ہے۔ بہرحال اس کے تحت اور بھی بہت سے استدلالات ہو سکتے ہیں، لیکن اب آخر میں ایک اور بڑی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تعمیر کردار کے حوالے سے اور خاص طور پر نسل نو کے حوالے سے آج ہم نسل نو کو یا اپنے بچوں کو کسی برے کام سے تو روکتے ہیں، لیکن اس کا متبادل فراہم نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک 9 عمر صحابی بچے درخت کو پتھر مار رہے ہیں۔ جس درخت پر پھل لگا ہو اس کو پھر پتھر تو پڑتے ہیں، درخت کو پتھر مار رہے ہیں۔
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹے درخت کو پتھر مار کر اس سے پھل حاصل نہ کرو، ہاں جو نیچے گرے ہیں ان سے استفادہ کر لو، کھا لو۔ یہ متبادل ہے، تعمیر کردار کے لیے متبادل ہے۔ اگر کہتے نہ کرو بڑا گراں گزرتا۔ اسی طرح دور جاہلیت میں جب لوگ طواف کرتے تھے کیا کرتے تھے؟ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اور بھی کئی نامناسب طریقے تھے جن کا اظہار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں جب طواف کرو تو پڑھا کرو لبیک اللہم لبیک، یہ پڑھا کرو۔ تو یہ متبادل دے دیا۔ ہجرت کی شب آئی، آپ نے ہجرت کرنا ہے، بستر خالی ہو جاتا، حضور علیہ السلام نکلے، سیدنا علی کو بلایا، بستر پر سلایا، متبادل دے دیا۔ یہ ہے الٹرنیٹو، متبادل دے دیا۔ اسی طرح جب آپ مدینہ میں جلوہ افروز ہوئے، لوگ دو عیدیں منا رہے تھے، مختلف تہوار منا رہے تھے، خرافات کا مجموعہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں مناتے ہو؟ جی ہمارے خوشی کے دن ہیں۔ فرمایا اللہ نے تمہیں اس سے بہتر خوشی کے 2 دن دے دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ متبادل دے دیا۔ تو متبادل بڑا ضروری ہے، متبادل کے بغیر کسی کو کوئی عادت چھڑوانا، تعمیر کردار کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بچے کثرت کے ساتھ موبائل استعمال کر رہے ہیں، تو والدین موبائل چھینتے ہیں، بچے کو متبادل نہیں دیتے۔ موبائل چھین لیا، بچے کو جو ہے متبادل نہیں دیا۔ متبادل کیا ہے؟ کہ بچہ چھوٹا ہے اس کو موبائل دیں، کوئی کھلونا دے دیں، کسی اور کھیل میں لگا دیں۔ بڑے بچے موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں آپ جب صبح اٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ واٹس ایپ دیکھتے ہیں، اٹھتے فیس بک دیکھتے ہیں، جہاں فلاں دیکھ رہے ہیں، کئی اس طرح کی اور جو معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جب آپ نے موبائل ہی دیکھنا ہے تو کیوں نہ اپنے موبائل میں قرآن پاک کو محفوظ کریں۔ جب صبح اٹھیں وضو کریں، سب سے پہلے قرآن دیکھا کریں۔ جب دیکھنا ہی ہے موبائل تو قرآن دیکھ لیں، یہ متبادل مل جائے گا۔ فضول گوئی کی عادت ہو گئی تو کیا کریں؟ ذکر الہی شروع کر دیں، اور جو گناہ کی لذت میں پڑا ہوا ہے اسے نیکی کی مسرت سے آشنا کر دیں۔ متبادل مل گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ دوبارہ بہت سی باتیں ہیں جناب۔ اسی طرح بچوں کو روکتے ہیں، بیٹا اونچا نہیں بولتے، تو کیا کرتے ہیں والدین؟ اونچا بول کر بتاتے ہیں کہ بیٹا اونچا نہیں بولتے۔ بچہ مارتا ہے دوسرے کو، والدین کیا کرتے ہیں؟ مار کر بتاتے ہیں، کسی کو مارتے نہیں ہیں۔ تو متبادل دینا ہے، وہی کام نہیں کرنا۔ بھائی متبادل دو اگر تعمیر کردار کرنا ہے۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، وقت پورا ہو گیا۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔